مہاجر لفظ ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا، قومیت کی شناخت ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی۔ جو لوگ یہاں پر پہلے سے آباد تھے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سن آف سوائل ہیں، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم ہجرت کر کے آئے تھے، تم دوسرے درجے کے شہری ہو۔ اور ہمارے وہ لوگ جو یہاں سیاست کرتے ہیں وہ سینہ تان کے اپنے آپ کو مہاجر کہنے کی بجائے کانوں میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مصلحت ہے، سمجھا کرو۔ یہ مصلحت غلامی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ آفاق احمد نے جب الطاف صاحب نے متحدہ بنانے کی کوشش کی تو میں نے مخالفت کی۔ میں نے کہا کہ شناخت کے بغیر حقوق کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ تم آپ اپنی شناخت سے آج دستبردار ہو جاؤ گے تو اس کے بعد اپنے حقوق کی بات کیسے کرو گے؟ تمہارے ساتھ ہونے والے ظلم پر آواز کیسے بلند کرو گے؟ میں نے مخالفت کی۔ میری مخالفت کو کچلنے کے لیے ظاہر ہے کہ میرے خلاف جو ہتھ کنڈے استعمال کی جا سکتے تھے کیے گئے الطاف صاحب کی مخالفت کے بعد، اور مجھے بھی مجبور کیا گیا کہ آپ لفظ مہاجر سے دستبردار ہو جائیے۔ میں نے انکار کیا۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ میں ظاہر 8.5 سال جیل کسی کے دعوت ولیمے میں شرکت کی جرم میں تو میں نہیں کیا تھا۔ ظاہر میرا جرم یہی تھا کہ میں نے الطاف صاحب کے اس اقدام کی مخالفت کی تھی، اور اصولی اختلاف تھا۔ میرا الطاف صاحب سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا، اور میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ وقت گزر جاتا ہے، تاریخ ہمیں رونتی ہوئی آگے نکل جاتی ہے، اور فیصلے ہمیشہ تاریخ نے کیے کہ کون درست تھا۔ تو میں نے اگر مخالفت کی تو 8.5 سال میں نے جیل کاٹی، اور جب سے آیا ہوں تب سے مجھے سیاسی سرگرمی نہیں کرنے دی گئی۔ الیکشن کے وقت مجھے باقاعدہ کہا گیا کہ مہاجر لفظ قابل قبول نہیں ہے، اور مہاجر نام کے اوپر ہم سیاست نہیں کرنے دیں گے، مہاجر نام پر ہم کسی کو اسمبلی میں نہیں پہنچنے دیں گے۔ اور کہا گیا کہ بھئی آپ کو جو چاہیے آپ کو ملے گا۔ یعنی مجھے باقاعدہ کہا گیا کہ آپ آئیں، آ کے متحدہ سنبھالیں۔ میں نے کہا متحدہ سے میرا کیا تعلق؟ اور میں تو ظاہر ہے کہ الطاف صاحب سے بھی میں نے اختلاف کیا تھا تو اسی بنیاد پر، اصولی بنیاد پر کہ تم اپنی شناخت سے دستبردار ہو رہے ہو تو کل اپنے حق کی بات کیسے کرو گے؟ اور تم اپنے ساتھیوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو کمزور کر رہے ہو مصلحت کا نوالا کھلا کر۔ ہم کیوں مصلحت کا شکار؟ ہم کیوں اپنے آپ کو دوسرے درجے کا شہری تصور کریں؟ یہ پنجاب جو ہمیں کہتا ہے کہ ہم سن آف سوائل ہیں، کبھی پوچھو کہ رنجیت سنگھ کی حکمرانی تھی اور اس سے پہلے انگریز کی حکمرانی تھی، وہ زمینیں بانٹتا تھا، تمہارے تو باپ کی ایک انچ زمین نہیں تھی، تم سن آف سوائل کہاں سے ہو؟ تمہیں جو زمین ملی میرے باپ داداؤں کی قربانی کے بعد جب پاکستان بنا اس وقت ملی۔ اس سندھ کے سیاست دان اور تاریخ دانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ سندھ کی زمین نہیں بلکہ عورتیں تک گروی تھیں راجہ داہر کے پاس، ہندوؤں کے پاس، ان کی نسلوں کے پاس، اور باقاعدہ قائد اعظم سے درخواست کی گئی تھی، معاہدہ کیا گیا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ہماری عورتوں کو اور ہماری جائیدادوں کو ہمیں واپس کیا جائے۔ جو آج سن آف سوائل کہتے ہیں وہ سن آف سوائل اس وجہ سے کہ تمہارے باپ داداؤں نے قربانی دی تھی اور انہوں نے یہ پاکستان بنایا تھا، جس کی وجہ سے آج وہ سن آف سوائل کہتے ہیں۔ جن کی وجہ سے تم سن آف سوائل بنے ہو وہ دوسرے درجے کا شہری کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پہلے پاکستانی ہے، تم سے پہلے پاکستانی تھا۔